أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سب سے پہلے ایک واقعہ سنایا جائے گا اور اس کے بعد گفتگو کے کچھ آداب بتائے جائیں گے، جن آداب کے بارے میں ہم سب کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ناظرین گرامی، لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ اپنے وزیر اور اپنے غلام کے ساتھ شکار پر نکلا۔ اب جب وہ جنگل پہنچا تو اس کی نگاہ جو ہے ایک ہرن کے اوپر پڑی، ایک باراسنگے کے اوپر پڑی۔ اب جیسے ہی نگاہ پڑی تو اس نے فوراً تیر نکالا اور بہت زور سے ہرن کو مارا، اور وہ تیر لگتے ہی ہرن جو ہے زخمی ہو گیا، باراسنگا زخمی ہو گیا، اور زخمی حالت میں ہی جو ہے بھاگ نکلا، بہت تیز دوڑنے لگا۔ اب بادشاہ اس کو پکڑنے کے چکر میں اس کے پیچھے بھاگا، اس کے پیچھے دوڑا، اور دوڑتے رہے یہاں تک کہ بادشاہ ہرن کا پیچھے کرتے کرتے بہت دور جا نکلا۔ اب جب اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نہ تو اس کا وزیر دکھائی دیتا ہے، نہ اس کا غلام دکھائی دیتا ہے، دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب بادشاہ گھبرایا، حیران ہوا، پریشان ہوا کہ دونوں کے دونوں دکھائی نہیں دیتے ہیں اور بیاباں جنگل ہے، کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے۔ اتفاق سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو بادشاہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو دور ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب بادشاہ اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہے وہ نابینا ہے اور اندھا ہے۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ اگر اس سے معلوم بھی کیا جائے اپنے وزیر اور غلام کے بارے میں تو یہ کیوں کر بتا سکتا ہے، یہ تو اندھا ہے۔ پھر بھی نا امید ہوتے ہوئے اس بادشاہ نے جو ہے اس نابینا شخص سے معلوم ہی کر لیا، پوچھ ہی لیا، اے شاہ صاحب، کیا یہاں سے دو آدمی گزرے ہیں؟ اب وہ نابینا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ حضور، ہاں یہاں سے ابھی دو آدمی گزرے ہیں، جن میں سے ایک وزیر تھا اور ایک غلام تھا۔ اب اتنا کہنا تھا، بادشاہ جو ہے مزید حیران ہوا، تعجب میں پڑ گیا کہ یہ تو نابینا ہے اور مجھے بادشاہ کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اور یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ میرے جو دو آدمی ہیں ان میں سے ایک وزیر تھا، ایک غلام تھا۔ تو تعجب میں تھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سوال کیا کہ اے شخص، تم تو نابینا ہو، تم تو دیکھ نہیں سکتے، تمہیں یہ کیسے معلوم ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور وہ ان میں سے ایک وزیر ہے اور ایک غلام ہے؟ تو اب وہ نابینا شخص کہنے لگا کہ بادشاہ حضور، میں نے آپ کی گفتگو سے پہچان لیا ہے، آپ نے مجھ سے گفتگو کی تو گفتگو کے دوران آپ مجھ سے شاہ صاحب کہہ کر کے مخاطب ہوئے، آپ کے وزیر نے مجھ سے گفتگو کی تو گفتگو کے دوران وہ مجھے بڑے صاحب کہہ کر کے مخاطب ہوئے، اور آپ کا غلام مجھے اندھا کہہ کر کے مخاطب ہوا کہ اے اندھے، یہ کہہ کر کے مجھے مخاطب ہوا، جس سے میں نے پہچان لیا، آپ تینوں کی گفتگو سے پہچان لیا کہ شاہ صاحب کہنے والے بادشاہ ہیں، بڑے صاحب کہنے والے وزیر ہیں، اور اندھا کہنے والا شخص غلام ہے۔ تو میں نے آپ کی گفتگو سے پہچان لیا۔ اب یہ جواب سننا تھا میرے دوستو، بادشاہ جو ہے بڑا خوش ہوا اور دم بخود رہ گیا، اور فوراً خوشی میں اپنے ہاتھ سے ایک ہیرے کی انگوٹھی، بڑی قیمتی انگوٹھی نکالی اور اس نابینا شخص کو تحفے میں دے دی، اور فرمایا، اے شخص، واقعی تم بڑے ہی تہذیب یافتہ شخص ہو اور گفتگو کے آداب کو بخوبی جانتے ہو، گفتگو کے آداب سے بخوبی واقف ہو۔ تو میرے دوستو، اس طرح یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم سب کو گفتگو کے آداب معلوم ہونے چاہیے، اور ہم تہذیب یافتہ ہونے چاہیے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کے آداب سکھائے ہیں۔ ہمیں
ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچیں اور سچ بولیں، اور سچ بولنے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہ کریں۔ جب بھی بات کریں تو کام کی بات کریں، ایسی بات نہ کریں جو لایانی ہو، بیکار ہو، بے معنی ہو۔ اور بات کرنے میں احتیاط کریں، یعنی آپ کا لب و لہجہ نرم ہو، لب و لہجے میں ایک مٹھاس ہو۔ اور دو آدمی جب آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو بغیر اجازت ان کی باتوں میں دخل اندازی نہ کریں، دخل اندازی نہ کریں۔ اسی طریقے سے جس سے بھی بات کریں اس کی عمر کا لحاظ کریں، اور ساتھ ساتھ اس کے رتبے کا لحاظ کریں، یعنی عمر کو اور رتبے کو، اس کے مقام اور مرتبے کو احترام سے جو ہے اس کے ساتھ پیش آئیں، ادب سے اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ، اپنے معلمین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ائمہ اکرام کے ساتھ، اپنے علماء اکرام کے ساتھ، اپنے حفاظ اکرام کے ساتھ، اپنے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں سب کے ساتھ میں دوستوں کی طرح گفتگو نہ کریں، بلکہ ان کے احترام کو، ادب کو لازم جانیں۔ اگر ان لوگوں کے سامنے آپ کو اپنی کوئی رائے کو پیش کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، تو اس طرح رائے کا اظہار کریں کہ ان کو ذرہ برابر تکلیف محسوس نہ ہو، اور آپ کی رائے کا ذرہ برابر ان کو احساس نہ ہو، بلکہ آپ کی گفتگو ان کو اچھی معلوم ہو۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی نامعقول باتیں نہ کریں، کوئی بھی بیکار کی باتیں نہ کریں، اور ساتھ ساتھ بتایا پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، کسی کی نقل نہ اتاریں، اور کسی کو الٹے سیدھے القاب سے نہ پکاریں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے چاپلوسی کی باتیں نہ کریں، اور کسی کو تکلیف دہ بات نہ کہیں، ایسی بات کسی کو نہ کہیں جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام کی تمام باتیں اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے، ایک اثر رکھا ہے، ایسا اثر میرے دوستو جو صرف ایک مسلمان پر نہیں بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اللہ کے رسول کی ان باتوں کو پڑھ لے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ جس کی مثال میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بہار کے ایک شخص جن کا نام کرشن نون بہاری، جو اسلام کا مطالعہ کرنے سے پہلے، سیرت پاک کا مطالعہ کرنے سے پہلے اسلام سے ناواقف تھے، اسلام کو نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، اسلام والوں کو نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، لیکن جب میرے دوستو ان سے کہا گیا کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، سیرت پاک کو پڑھ لیں، اسلام کو پڑھ لیں، تو جب انہوں نے پڑھا تو میرے دوستو ان کی زبان یہ کہے بغیر نہیں رکی کہ دیر سے نون چلا یوں کہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ اشعار ہیں کرشن نون بہاری کے، جو سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی زبان سے جاری ہوئے۔ تو میرے دوستو یہ ہے نبی کی تعلیم، اس تعلیم پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين